ایک مسلمان کی سب سے بڑی خواہش اور چاہت اور ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ اس کی اولاد کردار کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے کہاں کھڑی ہو۔ عباد الرحمن فرمایا یہ رحمان کے بندے ہیں، ان کی اپنے گھر والوں کے لیے سوچ و فکر کیا ہے۔ عباد الرحمن یہ رحمان کے بندے ہیں، ان کی اپنے اولاد، اپنے گھر والوں کے لیے سوچ و فکر کیا ہے، یہ اپنے بچے اور بچیوں کے لیے کیسی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو رحمان کے بندوں کی خوبیاں بتاتے 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 یہ بتایا کہ اپنے گھر والوں کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ میرے گھر والوں کو، میرے بچوں کو، میری اہلیہ کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا، یعنی نیکیوں میں اتنا آگے کر دے کہ لوگ ہماری نشان قدم دیکھ کر نیکیوں پہ چلنے لگ جائیں۔ میرے بچوں کو، میرے گھر والوں کو نیکیوں میں اتنا بلند مرتبہ عطا فرما کہ ان کے نشان قدم پہ لوگ نیکیوں کا راستہ تلاش کریں، نیکیوں کی منزل کی طرف چل پڑے۔ یہ ایک مسلمان کی اپنے گھرانے کے لیے سوچ ہونی چاہیے، جو قرآن نے بتائی ہے، جو رحمان کے بندوں کی خوبیاں ہیں، وہ اپنے بچوں کے بارے میں یہ سوچ رہے۔ دیکھو بھائی، پہلی بات تو یہ سوچ ہوگی تو میں اپنے بچوں کو اپنی نبی کی سیرت کے مطابق ڈھالوں گا نا۔ جب میں نے سوچ ہی لیا ہے کہ ان بچوں کو دیندار نہیں بنانا، باقی سب کچھ بنانا ہے، بلکہ اگر بچہ تھوڑا سا دین کی طرف نہیں بیٹے اتنا ڈیپ نہیں، بس جمعہ کافی ہے، بس نماز پڑھ لی نا اتنا کافی ہے، بس اتنا آگے نہیں۔ اگر دینداری سے اتنا ہی خطرہ ہے کہ دیندار بن جائے گا تو کہیں ہمارے گھر میں نعوذ باللہ کوئی آفت نہ آ جائے، تو ایسوں کو نبی کی سیرت سے کیا تعلق۔ تو پہلی سوچ تو میری درست ہو جائے کہ میں نے اپنے بچوں کو، بچیوں کو دین کے کس نقشے پہ میں اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، کہاں نیکی کے لحاظ سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اگلا قدم ہے نا کہ میں نے اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے، تو اس کے لیے طرز عمل کیا ہونا چاہیے، طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ تو اس طرز عمل میں سب سے بنیادی چیز گھر کی زندگی ہے، اس لیے کہ بچے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گھر میں گزارتے ہیں، اماں ابا کے ساتھ، گھر کی چار دیواری میں، تعلیمی ادارے میں بھی جاتے ہیں چند گھنٹوں کے لیے، باہر جائیں گے چند گھنٹوں، لیکن سب سے زیادہ وقت ان کا گھر کی زندگی میں گزرتا ہے۔ یا یوں سمجھیے پہلی تربیت گاہ، پہلی دانشگاہ، پہلا تعلیمی ادارہ، پہلی درسگاہ گھر کی دہلیز ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس گھر کے اس تربیتی تعلیمی درسگاہ میں دونوں اساتذہ کا کردار کیا ہے، اماں ابا کا، یہ دونوں مربی ہیں، یہ دونوں معلم ہیں، ان کا طرز عمل کیا ہے۔ اور بچے زبان کے بول کم سنتے ہیں، آنکھوں سے وہ زیادہ چیزیں نوٹ کرتے ہیں۔ بچے جو ہیں ایک عمر ہوتی ہے، اس عمر میں بچے آنکھوں سے سیکھتے ہیں، زبان سے کم سیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے جتنا جدید نیا تعلیمی سسٹم آ رہا ہے تو بچوں کے لیے دیکھنے کی چیزیں زیادہ، پریکٹیکل چیزیں دکھائی جا رہی ہیں۔ کانوں سے بچہ کم سنتا ہے، زبان کی تقریر بچہ کم سنتا ہے، آنکھوں کے مشاہدے سے وہ زیادہ سیکھتا ہے۔ تو وہ گھر کی زندگی، گھر والوں کا طرز عمل، گھر والوں کی صبح شام کی زندگی، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔